السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ بہن سوال کر رہی ہے اپنے بچے کے بارے میں۔ 3 سال اس کی عمر ہے، یا کچھ مہینے بھی بتایا، 4 مہینہ۔ تو اس کو وہ تنگ کرتا ہے اور وہ بچوں کو مارتا ہے، ساتھ پیار بھی کرتا ہے، لیکن جب ساتھ لیٹ بھی جاتا ہے اور ساتھ وہ کاٹتا بھی ہے۔ یہ سارے سچویشن بتا رہی ہے میری بہن یہ مسئلہ یہ صاف سی بات ہے، اور بچوں کو کوئی جادو نہیں کرتا، اور بچوں پہ آسیب کا مسئلہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کی علامتیں یہ نہیں جو آپ بتا رہی ہو، نہ جادو ہے نہ آسیب ہے، بلکہ آپ کے بچے کو نظر ہے، بچپن کی نظر لگی ہے۔ اور میں یہ بھی ساتھ بتاتا ہوں سارے بہنوں کو کہ جس کا بچہ ہو بچی ہو، اسے چاہیے اپنے ساتھ ہی لٹائی رکھے، اپنے ساتھ ہی باہر نکلنا ہاتھ میں لے کے جائے۔ کچن سامنے، اکثر بہن یہ کہتی ہیں سامنے کچن اور سامنے دوسری سائڈ پہ بالکل سامنے کمرہ ہے جہاں پہ بچے کو لٹھاتے ہیں اور کچن کا کام بھی کرتے ہیں، کبھی کبھار دیکھتی بھی ہیں۔ تو میری بہن یہ جو بچپن میں نظر لگ جاتی ہے یا اسیب کا مسئلہ ہو جاتا ہے، یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ مائیں بے پرواہی کرتی ہیں۔ اس لاپرواہی کی وجہ سے اس کو جنات کی نظر یا انسانوں کی نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جا کے اس قسم کے مشکلات پیش آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم پھر روتی رہتی ہیں، پھر اس کا کچھ حل نہیں نکلتا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ ڈاکٹر کا مسئلہ ہے نہیں ہے، اور پھر کسی معالج کے پاس لے جاؤ تو اکثر اناڑی ہوتے ہیں، اور اگر اناڑی نہیں سمجھدار بھی ہے تو وہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، چلو یہ کر لو۔ اس لیے ہمیں شروع سے ہی کیوں احتیاط نہ کریں، احتیاطی تدابیر کیوں نہ اپنائیں۔ بچے کو شروع میں جب تک 2 سال کا نہیں ہوا، اس کو کسی صورت بھی علیحدہ الگ کسی کمرے میں چھوڑ کے باہر نہ نکلیں۔ ہماری بہنوں کی کچھ عادتیں یہ ہوتی ہیں کہ کمرے میں لٹا کے باہر جا کے کچن میں یا کہیں صحن میں بیٹھ گئی، اور کوئی عورت مل گئی، پھر ماشاءاللہ کہ عورت کو عورت مل جائے اور بات چیت شروع ہو جائے تو دل ہی نہیں کرتا ان کی باتیں ختم ہو جائے، تو اس طرح پیچھے بچے کو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رونا شروع کر دے گا، کبھی موشن لگنا شروع ہو جائے گا، کبھی وہ رونا حد سے زیادہ کر دے گا کیونکہ پیٹ میں اسے درد ہو رہی ہے، اور ایسے ہی پھر بچے کو بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور بچے جب اس کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے تو شرارتیں کرنے لگ جاتا ہے، اور وہ ایک عجیب قسم کی حرکتیں ہیں، اور پھر ساتھ بچوں کو مارنا، چیک لگانا، کاٹنا، یہ اس قسم کی بیماریاں، حرکتیں، شرارتیں، اور جو قابل برداشت نہیں ہوتی وہ ساتھ ساتھ وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اس لیے پہلی ہی ماؤں کو میں کہوں گا کہ اس چیز کا احتیاط کریں کہ بچے علیحدہ کسی کمرے میں نہ پڑے رہیں، اور کہیں چھوڑ کے نہ چلے جائیں۔ بچوں کو 2 سال تک تو بہت زیادہ لازمی احتیاط ہونا چاہیے، اور 2 سال کے بعد بھی علیحدہ بچوں کو تنہائی میں چھوڑنا انتہائی مضر ہے۔ تو یہ آپ کے بچے کو کسی قسم کی شکایت ہے میری بہن، لہٰذا آپ اپنے بچے کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ، آیت الکرسی اور سورہ نون والقلم وما یسطرون کے آخری آیت وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ، یہ آخر تک، اور اسی طرح سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت، یہاں تک پڑھیں گے، اور آگے فرجع البصر هل ترى من فطور کو 7 دفعہ دہرائیں گے، آگے ثم ارجع البصر کرتین ینقلب کو 7 دفعہ دہرائیں گے، الیک البصر خاسئا وهو حسیر کو آپ 7 دفعہ دہرائیں گے۔ یہ سارے پڑھیں، اور آگے آئیں آیت الکرسی 7 دفعہ اور سورہ فاتحہ 7 دفعہ۔ پیچھے جو میں نے بتایا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص، یہ بھی 7 دفعہ، سورہ نون والقلم کی آیت جو میں نے بتائی وہ بھی 7 دفعہ پڑھ کے بچے کو ہر دفعہ 7 دفعہ ایک پڑھائی ختم ہو تو اس کو ہر دفعہ آپ نے تھوڑا سا معمولی تھوک ملا کے اس کے منہ پہ زور سے پھونک مارنی ہے،
اور 7 بوتل رکھیں، اس پہ آپ اسی دم کو ادھر بھی کر لیں، اور وہاں پر بھی پھونکنا صرف پھونک کے ساتھ نہیں، معمولی تھوک ملا کر وہاں پر بھی پھونکنا ہے، اور اس کو آپ نے بچے کو پلانا ہے، اور اس بچے کو جب بھی نہلاتے اس کے ساتھ آپ نے نہلانا ہے۔ اب بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کو اگر یہ کام آپ مسلسل نہیں اپناؤ گی تو یہ بچہ جو ہے آگے مزید خرابی کی طرف جاتا رہے گا، تو آپ مسلسل کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک ٹائم آپ ہینڈ فری لگا کے اذان سنانا شروع کر دیں، ہو سکتا ہے بچے کبھی بے ہوش بھی ہو جائے، ہو بھی سکتا ہے، میں ہو سکتا کہہ رہا ہوں، ہوگا نہیں، اللہ کرے، لیکن اس سے آپ نے گھبرانا نہیں، یہ کام آپ نے مسلسل جاری رکھنا ہے۔ میں یہ ایک نسخہ ایسا بتا دیا میں نے کہ یہاں پہ دم کرنے والے لوگ بہت کنجوسی اور بہت سے کام لیتے ہیں کہ ہمارے پاس لے کے آؤ، ہم دم کریں گے، لہٰذا وہ پڑھائی یہ کریں گے، کوئی اور کریں گے، لیکن وہ کبھی بتائیں گے نہیں میری بہن، لہٰذا آپ اس کو اپنائیں تو اس سے آپ کا بچہ ٹھیک ہوگا، کم از کم میری یہ لالچ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی مسلمان بچے کے ٹھیک ہونے کا مجھے صلہ دے گا۔ آپ اس پہ یہ کریں، اور میں نے الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، میں خالص قرآن سے ہی آپ کو یا حدیث کے دعاؤں سے بتا رہا ہوں، اس پر بھی مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لہٰذا اپنے بچے کو اسی طرح کا طریقہ اپنا کے، سنت طریقہ اپنا کے، اور یہ رقیہ شریعہ کروا کے آپ بچائیں۔